بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کئی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور بازو کے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ شخص بازو کے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہے اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ تو اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کتنی روٹیاں آئی؟ اس شخص نے کہا 2 روٹیاں آئی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائی اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس دریا میں نہ تو کشتی تھی اور نہ ہی کوئی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کشتی ہے اور نہ ہی کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے بھی بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا کہ ان کے پیر کے تلوے تک بھیگے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بنا پل کے بنا ناؤ کے دریا پار کر لیا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا، تمہارا ایمان بڑھا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میرا ایمان بہت تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں جس کی تم ابھی بڑائی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ہڈیاں ایک جگہ جمع کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتے ہوئے جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئی، وہ زندہ ہو گیا۔
واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ آگے چل کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں ایک پہاڑ کے دامن میں پڑی ہے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کیونکہ تھا ہی لالچی۔ کہنے لگا حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت کھل گئی، ہمارے تو مقدر سنور گئے۔ اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوں گی؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک آپ کی ہو گئی، یہ تیسری کس کی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہوں گی۔ اب وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچے کر کر کہنے لگا حضرت مجھے معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کتنا لالچی ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں جو مل گئی تھی۔ وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر پر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے۔ بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا، اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک نہتہ آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا رکو رکو، مجھے مارو مت، یہ 3 اینٹیں ہیں، تم 2 ہو اور میں 1 ہوں، ہم آپس میں ایک بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہیں؟ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ جلدی سے مان گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے چلو۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کھانا کھانا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک کو طے کیا گیا کہ وہ جائے اور گاؤں میں سے کھانا لے کر آئے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی طے ہوا اور وہ کھانا لینے گاؤں گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ایک پلان کیا کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو قتل کر دیا جائے اور یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہے اسے ہم دونوں ہی لے لیں۔ اور وہ دوسرا بھی مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ایک ڈاکو جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا وہ بھی تو لالچی تھا، وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ کھانا کھا کر وہ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اس نے وہ وہاں پلان کیا، انہوں نے یہاں یہ پلان کیا۔ اس نے وہاں کھانا کھا لیا اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ وہ جیسے ہی ان دونوں کے پاس آیا ان دونوں نے اس کے ہاتھ سے کھانا لیا اور اس کے اوپر تلوار کا وار کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی ان کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہے اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی وہی حال ہوا۔ تو میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مال برا نہیں ہے، پیسہ برا نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، لیکن جب وہ غلط راستے سے آتی ہے، برے راستے سے آتی ہے، تب وہ بری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔